بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں نومولود بچوں کے کلام کی مختلف روایات اور تعداد ملتی ہے، اور آج ہم آپ کو تاریخ کے 6 ایسے بچوں کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں کی گود سے کلام کیا اور پیدائش کے فوری بعد بات کی۔ ناظرین، اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور باقی روایات کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں 6 نامولود بچوں کے کلام کرنے والوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملا سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ نہ میں نے نکاح کیا اور نہ کبھی زنا۔ تو فرشتے نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئیں اور سوال کیا، تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہے۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بلا، ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے کلام کیا، جریج کی گود سے دینے والا بچہ۔ ناظرین، یہ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے غصے میں آ کر انہیں بد دعا دی اور کہا کہ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ فحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فحشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے زنا کرایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی، یہ بچہ جریج کا ہے۔ یہ سن کر ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا، میرا باپ جریج نہیں بلکہ فلانا چرواہا ہے۔ اس پر ان قوم کی شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، مٹی کا بنے گا۔ نمبر 3، ماں کو ٹوکنے والا بچہ۔ ناظرین، بخاری شریف کی اسی حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اتنے میں اس کے قریب سے ایک سوار نہایت عزیز، عزت والا اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر اس باندی اس کے قریب سے گزری جیسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے۔ تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیے۔ اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص
تھا اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ مشتاتہ فرعون کا بچہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی مشتاتہ کا واقعہ ہے۔ مشتاتہ ایک خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگھی کرتی ہے۔ فرعون کا مشتاتہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی ان کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشتاتہ میرے باپ یعنی فرعون کو خدا نہیں ملتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو فرعون نے اس مشتاتہ کی اولاد سمیت اسے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگا تو وہ مشتاتہ گھبرا گئی تو اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے اور اللہ رب العزت اس آگ کو ہمارے لیے سکون اور راحت والی بنائے گا۔ اصحاب الخداوت والا بچہ۔ ناظرین، اصحاب الخداوت کے لغوی معنی اہل خندق کے ہیں اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے نہ پھیرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ ذونواس کے حکم سے خندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ ناظرین، اصحاب الخداوت کا واقعہ انتہائی طویل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ کی سورۃ بروج میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اصحاب خداوت میں ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی تو اس کی گود سے بچے نے کہا، اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو، آپ حق پر ہیں۔ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی، صحیح مسلم کی روایت میں صراحت ہے کہ وہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا یعنی نو مولود تھا۔ حضرت یوسف کی گود دینے والا بچہ، حضرت یوسف کی گواہی دینے والا بچہ۔ ناظرین، زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فاتح ہو گئیں تو ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے ان دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑنے کے پیچھے آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور اس کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صد دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو توڑتے ہوئے دیکھ کر لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کی جیل خانے بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سزا دی جائے کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لجایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں کہا، ترجمہ: اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو اس کو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، ترجمہ: پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی
ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطرکار تھی۔